سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم قال: الله المستعان. متفق علیہ. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے اجازت طلب کی, دروازہ کھلوانے کے لیے دستک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا اور جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی وہ خوشخبری ان کو سنا دی. تو وہ ابو بکر تھے. پھر دوسرے نمبر پہ پھر ایک آدمی آیا, اس نے بھی دروازہ کھلوایا, اجازت مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ دروازہ کھولو وبشرہ بالجنہ, اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. ان کو بھی دروازہ کھولا, جنت کی خوشخبری سنائی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, الحمدللہ کہا. پھر تیسری بات پھر ایسا ہی ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جنت کی افتح لہ, دروازہ بھی کھولو اور جنت کی خوشخبری دے دو اس مصیبت کی بنا پر جو ان پہ نازل ہوگی, جو مشقت ان پہ, جو ایک بلا نازل ہوگی, ایک ابتلا میں, ایک آزمائش میں پڑیں گے, اس کے بدلے جنت کی خوشخبری سنا دو. تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جنت کی خوشخبری سنا دی, گویا جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا, ان تینوں کو پکا مل گیا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے پیشین گوئی بھی فرما دی کہ ان کے اوپر بڑی مصیبت آئے گی. پھر وہ مصیبت 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا. چوری چھپے اگر کوئی پانی وغیرہ پہنچا دیتا تو مل جاتا, ورنہ کھانا پینا وہ بھی دستیاب نہیں تھا. پورے 40 دن تک بائی کاٹ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری سن کر انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرح الحمدللہ کہا, اور پھر ساتھ ہی کہا اللہ المستعان. جیسے ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے نا, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی کہے نا یار یہ پریشانی, اللہ خیر کرے گا, اللہ مدد کرے گا. یوں ہی انہوں نے بھی فرمایا اللہ مدد کرنے والا ہے. یعنی گھبرائے نہیں, اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی اور پھر اللہ ہی سے مدد کے طلبگار ہوئے. ان کے بعد صحابہ کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اتنی پکی گارنٹی ملی ہو کہ یہ تو پکا جنتی ہے, بلکہ یوں کہا کہ تم خوشخبری سنا دو کہ جنتی ہے. یہ صرف صحابہ کی خاصیت تھی. اللہ رب العزت ان پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے دلوں کو ان کی عقیدت سے بھر دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.